حضرت ہارون رشید نے ایک رات اپنے وزیر سے کہا کہ آج مجھے کسی بزرگ کے پاس لے چلو، کیونکہ میرا دل اس کاروبار سے اکتا گیا ہے، تھوڑی دیر اطمینان و راحت پاؤں۔ وزیر ہارون رشید کو سفیان عینیہ کے مکان پر لے گئے اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ سفیان نے کہا، کون ہے؟ وزیر نے جواب دیا، امیر المؤمنین ہے۔ سفیان بولے کہ مجھے خبر کیوں نہ کی تاکہ میں خود خدمت میں حاضر ہو جاتا۔ ہارون رشید نے یہ سن کر کہا کہ یہ وہ نہیں ہے جس کی مجھے تلاش ہے۔ وزیر نے کہا، تو پھر جیسا مرد کامل چاہتے ہیں وہ فضیل ایاز ہیں۔ بادشاہ نے کہا، تو چلو ان کے مکان پر لے چلو۔ چنانچہ حضرت فضیل کے مکان پر پہنچے۔ اس وقت حضرت فضیل قرآن کی تلاوت کر رہے تھے اور یہ آیت پڑھ رہے تھے، ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا، یعنی جس کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں نے برے کام کیے ہیں کیا وہ گمان کرتے ہیں کہ ہم ان کو ان لوگوں کے ساتھ برابر کر دیں گے جنہوں نے نیک کام کیے۔ ہارون رشید نے یہ آیت سن کر کہا کہ اگر کوئی نصیحت طلب کروں تو یہی آیت کافی ہے۔ پھر دروازہ کھٹکھٹایا۔ حضرت فضیل نے کہا، کون ہے؟ وزیر نے جواب دیا، امیر المؤمنین ہیں۔ آپ نے فرمایا، امیر المؤمنین کا مجھ سے کیا کام اور مجھے ان سے کیا کام؟ مجھے مشغول نہ کیجیے۔ وزیر نے کہا، حاکموں کی اطاعت ضروری ہے۔ فرمایا، مجھے پریشان نہ کرو۔ وزیر نے کہا، ہمیں اندر آنے کی اجازت دیجیے ورنہ ہم زبردستی اندر آ جائیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ میری اجازت نہیں ہے اور اگر زبردستی آتے ہو تو مختار ہو۔ ہارون رشید کے دل پر ان باتوں کا بڑا اثر ہوا اور وزیر کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ حضرت فضیل نے چراغ گل کر دیا تاکہ ہارون رشید کا چہرہ نظر نہ آئے۔ اسی اثناء میں ہارون رشید کا ہاتھ حضرت فضیل کے ہاتھ پر پڑ گیا۔ حضرت فضیل نے فرمایا، یہ ہاتھ کیسا نرم ہے، اگر دوزخ کی آگ سے بچ جائے، اور یہ کہہ کر نماز کی نیت باندھ لی۔ ہارون رشید رونے لگے اور عرض کی، آخر کوئی بات تو ہم سے کیجیے۔ حضرت فضیل نے سلام پھیرا تو فرمایا، آپ کے باپ حضور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ مجھے کسی قسم کا سردار کر دیجیے، تو حضور نے فرمایا، اے چچا، میں نے آپ کو آپ کے نفس پر سردار کیا۔ ہارون رشید نے عرض کیا، کچھ اور فرمائیے۔ تو فرمایا کہ جب حضرت عمر بن عبد العزیز کو تخت سلطنت پر بیٹھایا گیا تو انہوں نے اپنے دوست سے کہا کہ میں بہت بڑی آزمائش میں مبتلا ہوا ہوں، مجھے اس آزمائش میں کامیاب ہونے کی کوئی تدبیر بتائیں۔ تو ایک صاحب نے ان سے کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کل آپ کو عذاب سے نجات ہو تو مسلمان بوڑھوں کو مثل اپنے باپ کے اور جوانوں کو مثل اپنے بھائیوں کے اور بچوں کو بجائے فرزندوں کے اور عورتوں کو بجائے ماں بہن کے جانیں۔ ان سب کو یہ سب کر کے آپ جانیے اور ان کے ساتھ برتاؤ بھی اچھا کیجیے۔ ہارون رشید نے کہا، کچھ اور فرمائیے۔ فرمایا، بزرگوں پر مہربانی کرو اور بھلائی کے ساتھ احسان کرو اور اولاد کے ساتھ نیکی کرو۔ فرمایا، اے ہارون رشید، میں تیرے خوبصورت چہرے کو دیکھ کر ڈرتا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ دوزخ کی آگ اس کو جلائے، اس لیے کہ کتنے امیر ہیں جو وہاں قیامت کے روز اسیر ہوں گے۔ ہارون رشید یہ باتیں سن کر رونے لگا اور خوب رویا اور پھر کہا کہ کچھ اور فرمائیے۔ حضرت فضیل نے فرمایا، خدا اس کے سامنے جواب دینے سے ہوشیار رہو، خدا کے سامنے جواب دینے سے ہوشیار رہ اور تیار رہ کہ قیامت کے روز خدا تعالی تجھ سے ایک ایک مسلمانوں کے بارے میں باز پرس کرے گا اور ہر ایک کا انصاف طلب کرے گا
اگر کسی رات کو کوئی بڑھیا بھی کسی گھر میں بھوکی سوئی ہوگی تو کل قیامت کے روز تیرا دامن پکڑے گی اور تجھ سے جھگڑے گی۔ ہارون رشید روتے روتے بے ہوش ہو گئے۔ وزیر نے کہا بس کیجئے، آپ نے تو امیر کو مار ڈالا۔ حضرت فضیل فرمانے لگے خاموش رہ، اسے میں نہیں بلکہ تجھ سے خود شامدی مارتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر ہارون رشید کو ہوش آیا تو حضرت فضیل سے کہا کہ کسی کا کچھ دینا ہے؟ تو حضرت فضیل نے فرمایا ہاں، خدا تعالیٰ کا مجھے قرض ہے اور وہ قرض اس کی اطاعت ہے۔ اگر وہ اس بات میں مجھ پر گرفت کرے تو افسوس ہے مجھ پر۔ ہارون رشید نے کہا کہ میں لوگوں کا قرض پوچھتا ہوں۔ فرمایا خدا کا شکر ہے کہ اس نے بہت بڑی نعمتیں عطا فرما رکھی ہیں اور مجھے اس کی کوئی شکایت نہیں۔ پھر ہارون رشید نے 1000 دینار کی تھیلی ان کے سامنے رکھ دی اور کہا یہ مال حلال ہے اور مجھے ماں کے ورثہ سے ملا ہے۔ حضرت فضیل نے فرمایا میری ساری نصیحتیں بیکار ہو گئی، میں تجھے نجات اور بے تلقی کی طرف بلاتا ہوں اور تم مجھے ہلاکت میں ڈالنا چاہتے ہو۔ میں کہتا ہوں کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے حقداروں کو دے دو، مگر تم جسے نہ دینا چاہیے اسے دیتے ہو۔ یہ فرما کر ہارون رشید کے پاس سے اٹھ کھڑے ہوئے اور دروازہ بند کر لیا۔ ہارون رشید اور وزیریں باہر آئے اور ہارون رشید جب باہر آئے تو وزیر اور ہارون رشید نے کہا واقعی یہ مرد حق اور اللہ کا دوست ہے، جن کو عرفان معرفت کی دولت حاصل ہو جائے وہ اس دنیاوی دولت کی پرواہ نہیں کرتا، اور ایسا ہی لوگ دراصل بادشاہ ہوتے ہیں۔ دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ بھی ان رونمانی بادشاہوں کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اپنے زمانے کے مسلمان بادشاہ بھی اللہ والوں سے عقیدت رکھتے تھے اور ان کے حضور ہوا کرتے تھے، اور اس کے مطابق وہ بڑے ہی اچھے تھے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ ان پر نفس کی حکومت بڑی قابل قدر حکومت ہے۔